ہر انسان جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا. وہ بے شک جتنے مرضی ظلم کرے، انسانوں کے ساتھ جو مرضی کرے، اس نے کبھی نہ کبھی جنت میں چلے جانا ہے. ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے دنیا میں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں. کنفرمیشن ہو سکتی ہے. جو انسان ایک دفعہ پیدا ہو گیا اس نے دوبارہ کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہونا، کیونکہ اگلے جہان میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے. تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ جہان بھی، اس میں سے بھی ہم نے جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے. وہ ہمیشہ کے لیے ہے یا وہ کبھی ختم ہو جائے گا؟ انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہ کبھی جنت کو نہیں دیکھ سکیں گی. شیطان کی جتنی بھی اولادیں ہیں جو وہ ساری جہنمی ہی ہوتی ہیں. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد جنید اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں. ابھی علامہ شام ظہیر الہی کے ساتھ موجود ہوں. ان سے کچھ سوال کرتے ہیں. میں نے کچھ پوچھنے تھے سوال، تو میں نے سوچا کہ میں ریکارڈ کر لوں تو وہ سب کے کام آ جائیں گے. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم، اللہ کا احسان. اچھا سر، سب سے پہلے آپ کو ماشاءاللہ ہر کوئی جانتا ہے، آپ اپنی جو ہے نا زبان سے تھوڑا سا اپنا تعارف کروا دیجیے گا. نام میرا ہشام الہی ظہیر ہے، اور باقی جو تعارف ہے وہ آپ میرا ٹویٹر اور فیس بک کے اوپر پڑھ سکتے ہیں. الحمدللہ 5 ماسٹر ڈگری ہیں، LLB کیا ہوا ہے، ایڈوکیٹ ہائی کورٹ ہوں، MPhil کیا ہوا ہے، PhD اب اسکالر ہوں. بس یہی مختصر سا تعارف ہے. دین کا خادم ہوں. اچھا سر، کیا آپ خود کو کامیاب سمجھتے ہیں؟ بالکل. میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو ڈگری میرے پاس ہے وہ حفظ قرآن کی ہے. میں نے ماسٹر ڈگریز کی ہیں، میں نے MPhil کیا ہے، میں نے PhD کر رہا ہوں. تو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بلند، سب سے بالا، سب سے فوق، سب سے اعلیٰ اگر کوئی ڈگری ہے تو وہ حفظ قرآن کی ہے. اور یہی ڈگریز کل قیامت کے دن کام آنی ہے. یہ جو دنیاوی ڈگریز ہوتی ہیں یہ تو آپ یہ سمجھ لیں کہ اخراجات کی رسیدیں ہوتی ہیں جو آپ نے تعلیم کے اوپر لگائے ہوتے ہیں. اصل علم تو وہی ہے جو اللہ نے فرمایا یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. بلکہ ہمارے اسلاف کا یہ قول ہے کہ جو علم ہے وہ وہی ہے جو اللہ کا فرمان ہے یا رسول اللہ کا فرمان ہے. اس کے علاوہ سارے کے سارے وسواس الشیاطین تو ہو سکتے ہیں، نالج ہو سکتا ہے، معلومات ہو سکتے ہیں، لیکن آپ کو پتہ ہے جو معلومات ہوتی ہیں وہ بنیادی طور پہ ظنی ہوتی ہیں، تخمینی ہوتی ہیں، گمانی ہوتی ہیں، اور جو وہی ہوتی ہے وہ یقینی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جماعت کے ساتھ جڑ کے رہنے کا حکم دیا ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں، آپ جس جماعت کے ساتھ ہیں آپ ٹھیک ہیں؟ اور یہ کیا طریقہ ہوتا ہے پتہ لگانے کا؟ اگر ہمیں لگے کوئی بھی جماعت ٹھیک نہیں کام کر رہی ہے، ہر کسی جماعت میں کوئی نہ کوئی خرابی ہے، تو ہم اپنی جماعت بنا لیں. کیا اس کا طریقہ ہوتا ہے جانچنے کا؟ بنیادی طور پر جو جماعتیں، اگر آپ اس کو وسیع تناظر میں لیں تو جماعت وہی حق کے اوپر ہوتی ہے جو قرآن اور سنت کے اوپر چلتی ہو. تو یہی پیرامیٹر ہے بنیادی طور پہ کہ جب تک کوئی جماعت قرآن اور سنت کے اوپر چلتی رہے آپ کو اس کے ساتھ ہونا چاہیے. لیکن یہ جو جماعتیں ہوتی ہیں یہ خلافتیں نہیں ہوتی. خلیفۃ المسلمین کے خلاف خروج کرنا یا خلیفۃ المسلمین کے سامنے کھڑا ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ جو دینی جماعتیں ہوتی ہیں یہ بیسیکلی ادارے ہیں اور ان کے اندر دین کے کام کرنے کے مختلف انداز ہیں. اگر جماعت اسلامی کے بعد جمعیت علماء اسلام بھی بن جائے تو اس میں کسی بھی قسم کی کوئی قباحت کی بات نہیں ہے. اور بنیادی طور پہ اگر آپ کا سوال میری تحریک کے حوالے سے ہے تو یہ جو تحریک ہے یہ جماعتوں کو توڑنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ تحریک جماعت کے اندر لاکھوں افراد کو لانے کے لیے ہے. اچھا سر، اس کے بعد میرے کچھ تھوڑے سے معصومانہ سے سوال ہیں، ان کے جواب میں جاننا چاہ رہا تھا. شیطان کی جتنی بھی اولادیں ہیں جو وہ ساری جہنمی ہی ہوتی ہیں؟ یہ تو بہرحال آپ نے معصومانہ نہیں ایک علمی سوال کیا ہے. جو جنات ہیں ان کی 2 قسمیں ہیں. جنات نیک بھی ہوتے ہیں، اور اگر ہم سورۃ جن کا مطالعہ کریں تو اس کے اندر تو بڑی تفصیل سے اللہ رب العزت نے جنات کی اقسام بھی بیان کی ہیں کہ ان میں مسلمان بھی ہوتے ہیں، ان میں یہ بھی ہوتے ہیں، ان میں نافرمان بھی ہوتے ہیں. حتیٰ کہ اس صورت کے اندر اگر آپ غور کریں تو جنوں کے ایک گروہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن پاک سنا، انا سمعنا قرآنا عجبا یہدی الی الرشد. وہ خود کہہ رہے ہیں ایک ایسے عظیم قرآن کو سنا کہ جو ہدایت کی طرف لے کے جاتا ہے. تو بنیادی طور پہ یہ جو شیطانیت ہے یہ وصف ہے. ایک بات آپ اپنا کنسیپٹ کلیئر کریں، یہ جنات میں بھی پایا جا سکتا ہے اور انسانوں میں بھی پایا جا سکتا ہے. انسانوں کے اندر بھی شیاطین ہوتے ہیں، شیاطین من الانسی اور شیاطین من الجن بھی ہوتے ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ ایک وصف ہے، تو یہ نسل نہیں ہے. یعنی جو جنات ہوتے ہیں یہ نسل ہے. اگر آپ کا سوال یہ ہے کہ سارے جنات جہنمی ہیں تو یہ بات درست نہیں ہے. ہاں، جنات میں سے جس کے اندر شیطانی وصف ہے وہ تو جہنمی ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی اعتراض کی بات نہیں. بلکہ بات آئی ہے تو میں آپ کو مزید بیان کر دیتا ہوں
کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ بات بڑی واضح طور پہ بیان کی گئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شیاطین میں سے جو قرین ہوتا ہے ہر ایک کے ساتھ ہوتا ہے، رسول اللہ کے ساتھ بھی تھا ایک، لیکن وہ شیطانی صفت سے مالا مال ہونے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھ کے مسلمان ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنات بھی اسلام قبول کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ وہ جو ابلیس کی اولاد میں سے تھا اس میں سے بھی ایک شخص نے اسلام کو قبول کر لیا۔ تو یہ وصف ہے، جنات بھی بڑی تعداد میں جنت میں جائیں گے، ہاں جو ان میں سے شیاطین ہیں، شیطانی وصف رکھتے ہیں، وہ جنت میں نہیں جائیں گے۔ اس سے ہمیں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ جنات میں سے جو شیطانی وصف رکھتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے وہ سارے جنات ہی، شیطان خود سے الگ سے کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ بالکل، کانا من الجنی ففسق عن امر ربی، ابلیس بذات خود کانا من الجنی، اللہ کہہ رہا تھا وہ جنوں میں سے، اور اس نے اللہ کی نافرمانی کی تو اس کے اندر شیطانی وصف پیدا ہو گیا، اس کو ابلیس قرار دے دیا گیا۔ تو نسل کے اعتبار سے جنات جہنمی نہیں ہے، وصف کے اعتبار سے شیطانیت جو ہے وہ جہنمی ہوتی ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ انسانوں کے علاوہ جو مخلوقات ہیں وہ کبھی جنت کو نہیں دیکھ سکیں گی، کیونکہ جنت میں تو صرف انسانوں جنوں نے جانا ہے، تو باقی جو مخلوقات ہیں ان کا وہ جنت میں کبھی بھی نہیں جا سکیں گی؟ قرآن پاک کے اندر جن مخلوقات کا جنت میں ذکر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ہم نباتات، جمادات وغیرہ بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے۔ قرآن پاک میں کیلوں کا، کھجوروں کا، اناروں کا جنت کے ساتھ تذکرہ، پھر غلمان کا، پھر حوروں کا، پھر پرندوں کا، اور پھر مختلف جتنی باتیں حدیث سے ثابت ہیں ہم ان کے اوپر ایمان لے کے آتے ہیں۔ جس طرح آپ نے کہا کہ جنات جائیں گے، انسان جائیں گے، اس کے بعد اگر آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو جانور ہیں یہ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے، ان کے بارے میں مختلف احادیث ملتی ہیں، لیکن اس کا اگر ایک راجع مفہوم آپ کے سامنے رکھنا چاہوں تو یہ حدیث سے ملتا ہے کہ سینگ والی بکری، بے سینگ والی بکری کا آپس میں حساب کتاب ہوگا، جس نے ظلم کیا ہوگا، ظلم چاہے جانوروں نے بھی کیا ہو، بعض احادیث اس کی طرف رہنمائی کرتی ہیں، لیکن ان کا اینڈ کیا جنت ہے اس کے بارے میں چونکہ قرآن و سنت خاموش ہیں، اس لیے ہمیں اس بحث میں پڑھنے کی کیا ضرورت ہے۔ یہ وہی سوال ہے کہ آدم نے کون سا پھل کھایا تھا جنت سے نکلتے، مثال دے رہا ہوں آپ کو، مجھے پتہ بھی لگ جائے، اگر پتہ لگ جائے آدم نے سیب کھایا تھا یا گندم کھائی تھی تو ہمارے ایمان میں کوئی فرق پڑے گا؟ اگر گائے بھینس جنت میں چلی جائے گی ہمیں کوئی مسئلہ؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اگر نہ بھی جائیں گے ہمیں کیا مسئلہ ہے؟ تو یہ جو سوال ہیں یہ بارہ لغو ہوتے ہیں کہ فلاں مخلوق جنت میں جائے گی، فلاں نہیں جائے گی، جو قرآن و سنت میں آ گئی ہے وہ جائے گی اور وہاں پہ موجود ہوگی، ہمیں اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، نہ ایمان کو فرق پڑتا ہے۔ یہ سوالات ان سوالات میں سے ہیں جو لا یعنی ہیں۔ اصل میں یہ پوچھنے کا میرا مقصد یہ تھا کہ کئی دفعہ جانوروں کے اوپر بہت زیادہ ظلم ہوتا ہے، ان پہ انسان کئی دفعہ ظلم کرتے ہیں، ان کو بہت تکلیفوں سے گزرنا پڑتا ہے، تو ان کے لیے تو اس کا جو بدلہ ہے وہ جنت نہیں ہے۔ مجھے ایک بات بتلائیں کہ اگر جس شریعت کے اندر کتے کو پانی پلانے سے ایک طوائفہ جنت میں جائے گی تو کیا جانور کے اوپر ظلم کرنے والے کا احتساب نہیں ہوگا؟ یہ تو انسانوں کے لیے ہے۔ اور ویسے میں آپ کو بتاؤں قرآن پاک کی ایک آیت اس بات کی طرف دلالت کرتی ہے کہ زمین کے اوپر اللہ رب العزت نے جتنی مخلوقات بنائی ہیں یہ انسانوں کے لیے بنائی ہیں، یعنی یہاں پہ اشرف المخلوقات انسان ہے، اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے سینکڑوں ہزاروں لشکر ہیں، ہم ان کو نہیں جانتے۔ ہم اپنے پیرامیٹر کے حساب سے دنیا کے اندر کوئی انسان کسی اونٹ کے اوپر، کسی جانور پہ ظلم کرتا ہے، ظلم ذبح نہیں ہے، یہ بھی بات یاد رکھیں، ذبح کرنا ظلم نہیں ہے، وہ اس سے مستثنا ہے، اس کے علاوہ ظلم کرتا ہے تو اس کو حساب دینا پڑے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث اس بارے میں موجود ہیں، بلکہ یہ بھی موجود ہے کہ ذبح کرتے ہوئے بھی احسان کیا جائے، چھری تیز ہو، ایک جانور کو دوسرے جانور کے سامنے ذبح نہ کیا جائے۔ گویا اگر انسان یہ حدیث کے اوپر عمل نہیں کرے گا یا جانور پہ ظلم کرے گا تو ظاہر ہے اس کا احتساب ہوگا۔ یعنی کہ جتنی بھی جاندار انسان کے علاوہ چیزیں ہیں وہ انسانوں کے لیے ہی بنائی گئی ہیں، اور وہ ان کا مقصد کے اوپر، زمین کے اوپر جتنی مخلوقات ہیں وہ انسانوں کے لیے تخلیق کی گئی ہیں، یہ قرآن پاک کی آیت ہے۔ اچھا سر، مجھے یہ بتائیے گا کہ ہمیں یہ پتہ چل سکتا ہے دنیا میں کہ ہم جنت میں جائیں گے یا جہنم میں، کنفرمیشن ہو سکتی ہے ہمیں؟ اس کے بارے میں یہ آپ نے بڑا ایک عمیق سوال کیا، لیکن اس کا میں ایک عام فہم آسان جواب دیتا ہوں۔ 100% گارنٹی بھی دی جا سکتی ہے۔ مثال دے رہا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گارنٹی دی ہے جو بندہ نماز کے بعد فرض نماز باجماعت مسجد میں ادا کرتا ہے، اس کے بعد آیت الکرسی پڑھتا ہے، تو اس کے اور جنت کے درمیان صرف موت ہے۔ لکھ لیں، یہ میں گارنٹی دیتا ہوں، رسول اللہ گارنٹی دے رہے ہیں، یہ حدیث سے ثابت ہے۔ تو جنت میں جانے کا پتہ لگ سکتا ہے اگر ہمارے اعمال وہ ہوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے ہیں کہ ان اعمال سے بندہ جنت میں جاتا ہے، وہ اعمال اپنی زندگی میں اختیار کر لیں اور خاتمے تک ان اعمال کے اوپر گامزن رہیں، آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ کنفرمیشن ہو جاتی ہے۔ کنفرمیشن ہے، یہ رسول اللہ کی کنفرمیشن ہے۔
آپ آج ارادہ کریں کہ میں نے ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھنی ہے، آپ کو گارنٹی ہے جنت کی، لیکن پڑھنی ہے، یہ نہیں کہ بغیر پڑھے مل جانی ہے، کچھ کام کرنے سے ہی جنت ملتی ہے۔ میرا اس کے بعد سیکنڈ لاسٹ کویسچن ہے کہ ہر انسان جس نے کلمہ پڑھ لیا ہے وہ کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے گا، وہ بے شک جتنے مرضی ظلم کرے، انسانوں کے ساتھ جو مرضی کرے، اس نے کبھی نہ کبھی جنت میں چلے جانا ہے۔ یہ جو آپ نے سوال کیا اس کے بارے میں حدیث بڑی واضح ہے کہ جس نے کلمہ پڑھ لیا اور اس نے شرک نہ کیا، یہ بات ایک شرط بھی ہے۔ شرک ایک ایسا کبھی گناہ ہے کہ اگر کلمہ پڑھنے کے بعد انسان نے وہ کیا تو اس کے لیے جنت میں داخلے کی کوئی صورت نہیں۔ اس کے علاوہ آپ نے جو بات کی ہے یہ بات درست ہے۔ مثال دے رہا ہوں، کل قیامت کے دن بندہ ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، ایک بندے کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اللہ رب العزت نے ایک عرصہ ایک بندے کو سزا دے دی ہے جہنم کے اندر، اب وہ اللہ کا بھی ارادہ ہے اس کو جہنم سے نکال دیا جائے، تو اس بندے کو اس کی بہت سی نیکیاں دے دی جائیں، تو بندہ تو ایک ایک نیکی کے پیچھے بھاگ رہا ہے، گویا کمپنسیشن، ظلم کی کمپنسیشن ضرور ہوگی، لیکن جس بندے نے شرک نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ یہ حدیث سے اور قرآن سے ثابت ہے وہ بالآخر جنت میں چلا جائے گا۔ لیکن یہ بالآخر جو ہے نا، اس سے انسان کو مطمئن نہیں ہونا چاہیے۔ انسان کے بارے میں حدیث ہے کہ ایک لمحہ اگر جہنم کے اندر گزار لے تو وہ یہ کہے گا میں نے دنیا میں کوئی آسانی دیکھی نہیں، ایک لمحہ۔ تو انسان اگر یہ تسلی میں ہے کہ میں کروڑوں سال اربوں سال جہنم میں گزار کے بالآخر جنت میں چلا جاؤں گا، تو یہ طفل تسلی ہے۔ انسان 60 سال کی آزمائش اس دنیا کے اندر نہیں سہ سکتا، چند دن آزمائش کے آ جائے، انسان بیماری کے آ جائے، انسان حواس باختہ ہو جاتا ہے، تو انسان مطمئن ہے میں کروڑوں سال جہنم سہ کے پھر بالآخر جنت میں چلا جاؤں گا۔ لاجیکلی منطقی آپ کا سوال درست ہے کہ بالآخر جس بندے نے کلمہ پڑھا ہوگا اس نے اگر شرک نہیں کیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ اچھا سر، میرا آخری سوال یہ ہے کہ جو انسان ایک دفعہ پیدا ہو گیا اس نے دوبارہ کبھی جو ہے وہ ختم نہیں ہونا، کیونکہ اگلے جہان میں تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہنا ہے، تو کچھ لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ کبھی نہ کبھی وہ جہان بھی، اس میں سے بھی ہم نے جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، وہ ہمیشہ کے لیے ہے یا وہ کبھی ختم ہو جائے گا؟ یہ جو آپ نے سوال کیا ہے اس کے اوپر آپ کو پتہ ہے فلاسفر نے، منطقیوں نے بڑی لمبی چوڑی بحث کی ہے، اور یہ عقیدے کا بنیادی مسئلہ بھی ہے۔ جن علماء کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ ہر چیز ختم ہو جانی ہے وہ باطل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے کل من علیہا فان کے ساتھ دوبارہ جی اٹھنے کا بھی ذکر کیا۔ یہ بات ذہن میں رکھنا، ہر چیز نے ہلاک ہو جانا ہے۔ بعض علماء نے یہاں سے یہ بات ڈرائیو کی کہ بالآخر ہر چیز ہلاک ہو جائے گی، یہ بات، یہ فہم باطل ہے، کیونکہ یہ قرآن اور سنت کے خلاف ہے۔ آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ بعض علماء ہمارے معاشرے میں بھی ایسے موجود رہے جن کا یہ رجحان رہا ہے کہ بالآخر جنت میں بھی ختم ہو جانا ہے، جہنم میں بھی ختم ہو جائے۔ ایسی بات نہیں ہے۔ قرآن پاک میں خالدین فیہا ابدا کا جو ذکر ہے یہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی کے لیے ہے، اور اس کی میں آپ کو صحیح حدیث سے ایک دلیل پیش کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کل قیامت کے دن موت کو مینڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور موت کی گردن کے اوپر چھری کو چلا دیا جائے گا۔ جب موت ختم ہوگی تو فنا اور بقا کیسے ہے؟ ہاں یہ بات ہم مانتے ہیں کہ اس سے پہلے ہر چیز نے ہلاک ہونا ہے، اس سے پہلے، اس موت کے گلے پہ چھری چلانے سے پہلے ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ وہ کل نفس ذائقۃ الموت اس سے قبل ہے، لیکن ایک دفعہ پیدا ہو گیا جو آپ نے کہا، اس کے بعد جی اٹھنے کے بعد کبھی موت نہیں ہے، ہمیشہ ابدی زندگی ہے، ارب سال کی زندگی ہے۔ یہی تو غور و فکر کا مقام ہے، یہی تو سوچنے کی بات ہے، اور یہی انسان کے لیے دیکھیں، اگر موت، حدیث میں آتا ہے کہ جنتی جنت میں اگر موت ہوتی تو خوشی سے مر جاتے، موت کے گردن پہ چھری دیکھ کے، اور جہنمی اگر موت باقی ہوتی تو غم سے مر جاتے۔ تو موت کے گردن کے اوپر جب چھری کو چل جانا تو پھر ابد و آباد کی زندگی ہے۔ بہت شکریہ سر، ہمیں تمام سوالوں کے جو ہے وہ جواب مل گئے، اور آپ کا بہت شکریہ ٹائم دینے کے لیے، بہت شکریہ۔